السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، شب برات بڑی مقدس اور عظیم رات ہے۔ اس رات کو ہرگز بھی ہمیں غفلت میں نہیں گزارنی چاہیے، بلکہ اللہ کی عبادت میں گزارنی چاہیے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ دوستو، پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، کیا تم جانتی ہو کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ تو حضرت عائشہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہی بتائیے اس رات میں کیا ہوتا ہے۔ تو پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، اس رات میں یہ ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو شخص اس سال پیدا ہوگا اور جو اس سال میں مرے گا، اس کا مرنا اور پیدا ہونا لکھا جاتا ہے، اور جو فرشتے ان کاموں پر مقرر ہیں ان کو اطلاع دی جاتی ہے، اور جتنا رزق مخلوق کو اس برس میں ملے گا سب لکھا جاتا ہے۔ تو دوستو، یہ رات بڑی مقدس اور عظیم رات ہے۔ دوستو، ایک سوال کافی لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر کوئی عورت شب برات کے دن ناپاک ہو، حیض کی حالت میں ہو، تو اس مقدس رات میں وہ عبادت کس طرح سے کرے گی؟ چونکہ یہ رات بڑی مقدس اور عظیم رات ہے، اور یہ رات ہمیشہ سب کو نصیب نہیں ہوتی، بلکہ سال میں ایک بار آتی ہے۔ تو اس رات میں اگر کوئی عورت ناپاک ہے تو وہ عبادت کیسے کرے گی؟ تو دوستو، میں آپ کو بتا دوں کہ اگر کوئی عورت ناپاک ہو، حیض کی حالت میں ہو، تو ناپاک عورتیں صرف 3 کام نہیں کر سکتی، اس کے علاوہ سارے کام کر سکتی ہے۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ جو عورتیں ناپاک ہیں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی ناپاکی کی حالت میں، اور قرآن نہیں پڑھ سکتی، اور تیسرا یہ ہے کہ ناپاک عورتیں روزہ نہیں رکھ سکتی۔ یہ 3 کام ایسے ہیں جو ناپاکی کی حالت میں عورت نہیں کر سکتی۔ پہلا کام ہے نماز، دوسرا ہے روزہ، اور تیسرا ہے قرآن پڑھنا، قرآن چھونا، قرآن کی تلاوت کرنا۔ اس کے علاوہ ساری چیزیں کر سکتی ہے۔ تو اگر کوئی عورت شب برات کے دن ناپاک ہے تو اس مقدس رات میں وہ عورتیں وظائف پڑھ سکتی ہیں، کلمہ طیبہ پڑھ سکتی ہے، پہلا کلمہ پڑھ سکتی ہے، دوسرا، تیسرا، تو سارے کلمے پڑھ سکتی ہے، ذکر و اذکار کر سکتی ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس طرح کی تسبیحات پڑھ سکتی ہے، درود پاک پڑھ سکتی ہے۔ کثرت سے آپ درود پاک پڑھیں، پوری رات درود پاک پڑھیں، وظائف پڑھیں، اور تسبیح و تحلیل کریں، تسبیح پڑھیں۔ اس طرح کر کے آپ اس رات کو آپ گزار سکتے ہیں، اور جتنا ثواب نماز پڑھنے والوں کو ملتا ہے، اگر آپ ناپاک ہیں اور اس رات میں آپ تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، وظائف پڑھتی ہیں، درود پاک کثرت سے پڑھتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اتنا ثواب عطا کرے گا۔